اللہ کے یہ 3 نام بس 101 بار پڑھ لو، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اتنی دولت ملے گی، اتنی دولت ملے گت کہ اگر آنے والی 7 نسلیں بیٹھ کر بھی اس دولت کو کھائیں گی تو دولت ختم نہ ہوگی۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کی ویڈیو میں دولت مند بننے کا ایک بے حد طاقتور وظیفہ آپ کی بہن بھائیوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس وظیفے کو صدیوں سے لوگ دولت مند اور امیر بننے کے لیے کرتے آئے ہیں۔ اس وظیفے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ کرنے میں بے حد چھوٹا ہے، یعنی صرف 5 منٹ میں یہ وظیفہ ہو جاتا ہے، لیکن اتنا طاقتور ہے کہ اگر بتائے گئے طریقے سے اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتے ہوئے آپ اس وظیفے کو کر لیتے ہیں تو آپ کو اتنی دولت، اتنا رزق مل جائے گا کہ سمجھ نہیں آئے گی کہ اتنی دولت اتنے پیسے کا کرے تو کیا کریں۔ اس لیے اگر آپ نہ صرف دولت مند بننا چاہتے ہیں بلکہ بے حد تیز رفتاری سے دولت مند بننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ اس وظیفے کے بارے میں کوئی بھی ضروری بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے زین العابدین یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں اور لائک کے بٹن کو ضرور کلک کر دیجیے گا، اس سے بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، بات تو بے حد شرم کی ہے لیکن سچ ہے کہ نعوذ باللہ آج کل دنیا والوں نے دولت کو ہی اپنا خدا مان لیا ہے۔ لوگ صرف انہیں کی عزت کرتے ہیں جن کے پاس دولت ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے۔ غریب کو تو سخے بہن بھائی بھی منہ تک نہیں لگاتے کہ کہیں یہ ہم سے کوئی پیسہ ہی ادھار نہ مانگ لے۔ پھر چاہے اچھا علاج ہو یا اچھی تعلیم، یہ تمام سہولتیں صرف امیر لوگوں کے لیے ہے، جبکہ غریب کے لیے ذلالت کے سوا ہمارے معاشرے میں اور کچھ نہیں رکھا۔ شاید اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کسی دن غربت مجھے انسانی شکل میں مل گئی تو میں اسے دیکھتے ہی اس کو قتل کر دوں گا۔ جبکہ ایک اور جگہ حضرت علی کا ارشاد مبارک ہے کہ غربت اپنے ہی شہر میں انسان کو اجنبی بنا دیتی ہے۔ اسی طرح ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً غربت انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ یعنی پیارے بہن بھائیوں، غربت واقعی میں ایک بہت تکلیف دہ اور بری چیز ہے۔ لیکن پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے جو 3 نام بتانے جا رہا ہوں یہ بے حد طاقتور ہیں، خاص کر جب رزق اور دولت کی بات آ جاتی ہے۔ ان 3 ناموں کا اگر آپ وظیفہ جو کہ 5 منٹ کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کر لیں گے، بتائے گئے طریقے سے کر لیتے ہیں، تو آپ کو اتنی دولت، اتنا رزق ملنا شروع ہو جائے گا جتنا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ اگر کاروبار کرتے ہیں تو آپ کے کاروبار میں ایسی ترقی ہوگی کہ لوگ اور آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اور اگر آپ کچھ بھی نہیں کرتے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اپنی غائب کے خزانوں کے منہ کھول دیں گے۔ آپ کے لیے ایسے ذرائع اور وسائل پیدا ہو جائیں گے کہ آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ کیا مجھے یہاں سے بھی دولت آ سکتی تھی۔ یعنی آپ کو وہاں سے دولت اور رزق ملنا شروع ہو جائے گا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ تو چلے پھر میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے 3 نام بتا دیتا ہوں اور یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ نے انہیں پڑھنا کیسے ہے۔ لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں، یہ آپ کا پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں آپ کو وہ بات اچھی طرح سے سمجھ آ رہی ہے۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے یہ 3 نام ہیں، یا رحمان، یا رحیم، یا رزاق۔ اللہ تعالیٰ کے نام کا آپ جب بھی وظیفہ کریں تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ جس بھی اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ کر رہے ہیں اس کا معنی یعنی مطلب آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے، تبھی آپ وظیفے سے بھرپور فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ یا رحمان کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی مہربان، اور پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے زیادہ انسان پر اور کون مہربان ہو سکتا ہے۔ جبکہ یا رحیم کا مطلب ہوتا ہے رحم کرنے والا۔ انسان دن رات گناہ کرتا ہے، ان کاموں میں اپنا وقت گزار دیتا ہے جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ انسان پر یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہی ہے، کرم ہی ہے کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کرتا رہتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، جبکہ یا رزاق کا مطلب ہوتا ہے رزق دینے والا، اور یقیناً اللہ کے سوا اور کون ہے رزق دینے والا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان 3 نام کا وظیفہ کیسے کرنا ہے غور سے سنیے گا اور بالکل اسی طرح سے وظیفہ کیجیے گا جیسے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ پیارے بہن بھائیوں،
اس وظیفے کو کرنے کا سب سے بہترین جو وقت ہے وہ صبح فجر کے وقت ہے۔ یا تو آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، یا فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے بھی اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے، یا پھر آپ جب صبح سویرے اٹھتے ہیں ویسے ایک پوری کوشش کرنی چاہیے کہ فجر کی نماز ضرور ادا کریں۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ کسی وجہ سے فجر کی نماز ادا نہیں کرتے تو جیسے ہی آپ صبح اٹھیں، صبح اٹھنے کے فوراً بعد نہار منہ آپ نے سب سے پہلے یعنی بنا کچھ کھائے پیے آپ نے سب سے پہلے اس وظیفے کو کر لیا کرنا ہے۔ تو یہ وظیفہ ہے کیا، نوٹ فرما لیجیے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ فجر کی نماز ادا کرتے ہیں تو آپ نے فجر کی نماز پڑھ لینی ہے اور اس کے بعد یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ لیکن اگر نہیں کرتے تو صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے پاک صاف ہو جانا ہے، یعنی باوضو ہو جانا ہے، اور اس کے بعد ایک صاف جگہ پر بیٹھ کر کوشش کریں کہ جائے نماز بچھا لیں، اور جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 3 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی بھی پڑھا جا سکتا ہے یا پھر آپ چھوٹا درود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ 3 بار درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، یا رحمان یا رحیم یا رزاق، یعنی آپ پڑھیں گے یا رحمان یا رحیم یا رزاق، ایک بار ہو گیا، پھر پڑھیں گے یا رحمان یا رحیم یا رزاق، یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طرح کرتے ہوئے آپ نے 101 بار پڑھ لینا ہے، یا رحمان یا رحیم یا رزاق۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا یہ 3 نام ہیں، بے حد طاقتور ہے، بے حد فضیلت والے ہیں، اور اگر آپ اس نیت سے اللہ تعالیٰ کے ان 3 ناموں کو پڑھتے ہیں کہ اللہ آپ کے رزق کی تنگی کو دور کر دے، آپ کو رزق دولت کے حوالے سے جتنے مسائل ہیں، بے برکتی ہیں، ان تمام چیزوں کو دور کر دے، تو انشاءاللہ تعالیٰ رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جس کے بعد آپ کو اتنی دولت، اتنا پیسہ ملنے لگتا ہے کہ آپ نے اتنا سوچا بھی نہیں ہوتا کہ کبھی آپ کے پاس اتنی دولت بھی، اتنا پیسہ بھی آ سکتا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، جب آپ 101 بار یعنی ایک تسبیح یا رحمان یا رحیم یا رزاق کی پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جتنی بھی دولت مانگنا چاہتے ہیں، جتنا بھی پیسہ مانگنا چاہتے ہیں، مانگ لینا ہے، اور دعا کر لینے کے بعد آپ نے دوبارہ آخر میں 3 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ آپ نے مسلسل 7 دن تک صبح اٹھنے کے بعد اس وظیفے کو کر لیا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر پورا توکل اور یقین رکھ کر کرنا ہے، کیونکہ اس چیز کو یاد رکھیے گا، دینے والی ذات صرف اللہ کی ہی ہے، دنیا میں اور کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو آپ کو 1 روپیہ بھی ادا کر سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھیں، اور بتائے گئے طریقے سے 7 دن اس وظیفے کو کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے چاہا تو آپ کو اتنا دولت، اتنا رزق ملے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیے گا، ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، اور مزید ویڈیوز کے لیے زین العابدین یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں، اور آل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کر لیجئے گا۔ جزاک اللہ۔